بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 217 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محکم کی تعریف و حکم کا بیان۔ آج کی ہمارے سبق کی عبارت وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم محکم کی تعریف اور اس کا حکم پڑھیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کے گزشتہ سبق میں ہم نے مفسر کی تعریف اور اس کا حکم پڑھا، اور اس سے پہلے نص کا بیان تھا اور اس سے پہلے ظاہر کا بیان تھا، تو اسی ترتیب سے یہ جو چار چیزیں تھیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم، تو ظاہر، نص، مفسر کا بیان مکمل ہوا۔ تو اب ہم محکم کی تعریف اور حکم کو بیان کر کے آج کے سبق میں اس کی بھی بات ختم کرتے ہیں۔ یوں تو تفصیل ان کی باقی ہے، ابھی ہم اس میں صرف تعریف اور حکم کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، مثالیں وغیرہ آگے تفصیل سے آئیں گی۔ تو بہرحال آج کے ہمارے سبق کی عبارت کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَمَا أُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنْ احتمال النسخ والتبدیل، اور محکم وہ کلام ہے جس کی مراد قوی اور مضبوط ہو اور نسخ اور تبدیل کا احتمال نہ ہو، یعنی فما احکم المراد بھی، جس کی مراد مضبوط ہو، عن احتمال النسخ، نسخ کے احتمال سے اور تبدیل کے احتمال سے۔ تو مطلب کیا کہ نسخ اور تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ تعتیۃ عن ہا ہنا بتضمین معنی الامتناع، یہاں احکام کو عن کے ساتھ متعدی کرنا یہ امتناع کے معنی کی تضمین کی وجہ سے ہے۔ ای احکم المراد به حال کونہ ممتنعا عن احتمال النسخ والتبدیل، سواء کان انقطاع احتمال النسخ لمعنى فی ذاته کآیات التوحید ویسمى محکما لعینہ، او بوفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسمى محکما لغیرہ، یعنی محکم وہ کلام ہے جس کی مراد قوی مضبوط ہو، اس حال میں کہ اس کو نسخ اور تبدیل کے احتمال سے روک دیا گیا ہو۔ احتمال نسخ کا انقطاع، احتمال نسخ کا انقطاع خواہ اس کے ذاتی معنی کی وجہ سے ہو، جیسے آیات توحید اور آیات صفات ہیں، اس کو محکم لعینہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یا پھر احتمال نسخ کا انقطاع وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے ہو، اور اس کو محکم لغیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي تَعْرِيفِهِ لَفْظَ ازداد كما ذُكِرَ فيما سبق، تنبيها على أن المحكم ما ازداده وضوحا على المفسر بشيء، وإنما ازداد عليه بقوة فيه وهو عدم احتمال النسخ، فمراتب الظہور قد تمت علی المفسر۔ شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے محکم کی تعریف میں لفظ ازداد ذکر نہیں کیا، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔ اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا کہ محکم میں مفسر پر کسی چیز کے ساتھ وضاحت کی زیادتی نہیں ہے، البتہ محکم میں مفسر پر قوت کی زیادتی ہے،
اور وہ قوت عدم احتمال نسخ ہے، پس ظہور کے مراتب مفسر پر پورے ہو گئے۔ اب محکم کا حکم بیان کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ وَحُکْمُهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ احتمال لا احتمال التعویل والتخصیص ولا احتمال النسخ فَهُوَ أَتَمُّ الْقَطْعِيَّاتِ فِي إِفَادَةِ الْيَقِينِ۔ اور محکم کا حکم بغیر کسی احتمال کے اس پر عمل کا واجب ہونا ہے، یعنی نہ تعویل و تخصیص کا احتمال ہو اور نہ نسخ کا احتمال ہو، پس محکم مفید یقین ہونے میں تمام قطعیات سے افضل اور اکمل ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی باقاعدہ وضاحت اور اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل محکم کی تعریف سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو احکام کا صلہ عن نہیں آتا، ہاں اگر احکام اگر امتناع کے معنی کو متضمن ہو، روکنے کے معنی کو متضمن ہو، تو وہ عن کے ساتھ متعدی ہو سکتا ہے، یعنی عن کا صلہ پھر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ پس یہاں بھی چونکہ احکام عن کے ساتھ متعدی ہے، اس لیے یہ امتناع کے معنی کو متضمن ہوگا، اور محکم کی تعریف یہ ہوگی کہ محکم وہ کلام ہے جس کی مراد اور مطلب نہایت قوی اور مضبوط ہو اور اس میں نسخ اور تبدیلی کا احتمال ہرگز نہ ہو، یعنی نسخ اور تبدیل کے احتمال سے اس کلام کو روک دیا گیا ہو۔ پھر احتمال نسخ کے منقطع ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کلام کے ذاتی معنی کی وجہ سے نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا ہو، جیسے توحید اور صفات کی آیات، اس لیے کہ توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہ منسوخ ہوئیں اور نہ ہوں گی، لہٰذا ان پر دلالت کرنے والا کلام اس ذاتی معنی کی وجہ سے منسوخ ہونے کا احتمال نہیں رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا ہو، کیونکہ قرآن سے منسوخ ہو سکتا ہے یا پھر حدیث رسول سے منسوخ ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ نزول قرآن ہے، نہ حدیث کا حدوث ہے، یعنی نئی حدیث بھی نہیں آئے گی، یعنی آپ کی وفات کے بعد نہ قرآن کے نازل ہونے کا امکان ہے نہ آپ کی حدیث بیان کرنے کا امکان ہے۔ بس جب دونوں امکان نہیں ہیں تو قرآن کے منسوخ ہونے کا امکان بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے بھی نسخ کا احتمال منقطع ہو گیا۔ پہلی صورت میں محکم کو محکم لعینہ ہی کہا جاتا ہے، اور دوسری صورت میں محکم کو محکم لغیرہ ہی کہا جاتا ہے۔ اب صاحب نور الانوار ملا جیون اللہ رحمہ نے فرمایا کہ مصنف منار نے جس طرح نص اور مفسر کی تعریف میں لفظ ازداد ذکر کیا ہے، محکم کی تعریف میں ذکر نہیں کیا، حالانکہ صاحب التذیب وغیرہ دوسرے حضرات نے محکم کی تعریف میں بھی لفظ ازداد ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ماتن نے یہاں ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کے مقابلے میں نص کے اندر وضاحت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نص کی تعریف میں فَمَزْدَادَ وُضُوحًا عَلَى الظَّاہِرِ کہا گیا، اور نص کی بنسبت مفسر میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مفسر کی تعریف میں فَمَزْدَادَ وُضُوحًا عَلَى النَّصِ کہا گیا۔ لیکن اگر محکم کو دیکھا جائے تو محکم کے اندر مفسر کی بنسبت چونکہ زیادہ وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ ظہور اور وضاحت کے مراتب مفسر پر تمام ہو جاتے ہیں، اس لیے محکم کی تعریف کے موقع پر ازداد کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ مفسر کے مقابلے میں محکم زیادہ قوی ہوتا ہے،
اس لیے مفسر نسخ کا احتمال رکھتا ہے اور محکم نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو کلام نسخ کا احتمال نہ رکھتا ہو وہ زیادہ قوی ہوتا ہے بنسبت اس کلام کے جو نسخ کا احتمال رکھتا ہو۔ اب مصنف رحمہ وحکمہ سے محکم کا حکم فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہوتا، نہ طویل و تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، نہ منسوخ ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پس ظاہر نص مفسر اگرچہ مفید یقین ہونے میں قطعی ہیں، لیکن محکم مفید یقین ہونے میں تمام قطعیات سے افضل و اکمل ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ وضاحت تھی جو آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ محکم لعینہ ہی کسے کہا جاتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ محکم کا حکم کیا ہے، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔